بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی کا دین ایک ہے اور سارے انبیاء ایک ہی مشن لے کر آئے ہیں۔ تمام 1,24,000 انبیاء جو آئے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ انبیاء کی امتوں میں آج ہم اختلاف دیکھ رہے ہیں؟ بلکہ ایک ہی نبی کے ماننے والے لوگوں کے درمیان بھی اختلاف دیکھ رہے ہیں، اور انہی اختلافات اور نفرتوں کا نتیجہ جو ہے ٹیررزم، جنگیں، قتل و غارت گری، تباہی اور بربادی ہے۔ تو آئیے گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اس ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کو
ختم کیا جائے۔ صلوات پر محمد وعلی۔ دیکھیے اسلام دین عقل ہے، اسلام دین منطق ہے، اسلام دین لاجک ہے۔ کوئی چیز اسلام میں عقل کے خلاف نہیں، لاجک کے خلاف نہیں، کیونکہ اللہ کا بنا ہوا دین ہے۔ جو خالق عقل ہے وہی خالق دین ہے، تضاد ہو نہیں سکتا۔ بندوں کا بنایا ہوا دین ہو تو عقل کے خلاف ہوگا، یہاں خالق نے ہی عقل کو بنایا اور خالق ہی نے دین کو بنایا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو یستمعون القول، بات سارے فرقوں کی سنو، سارے مذاہب کی بات سنو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت ملے، اگر چاہتے ہو صاحب عقل بنو، یہ نہیں کہ صرف اپنے شیعہ حضرات صرف شیعوں کی بات سنیں، نہیں، سب کی بات سنو۔ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، مگر بات وہ مانو جو سب سے اچھی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر اس قرآنی اصول پر عمل کیا جائے تو نہ فرقہ پرستی کی لعنت ہوگی، نہ ٹیررزم ہوگا، نہ ایکسٹریمزم ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر فرقہ یا بعض ان کے لوگ ہی چاہتے ہیں کہ نہیں دوسرے فرقے کی بات سنو ہی نہیں۔ بھائی اگر آپ حق ہیں، اگر آپ کا دین حق ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بندہ اگر دوسری کی بات سنے گا تو یہ قوی ہے، آپ کا مذہب سچا ہے، آپ کا مذہب مضبوط ہے، تو وہ اسے کنورٹ کر دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ کے مذہب میں اضافہ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر روکا جائے کہ دوسروں کی بات مت سنو تو اسی سے برین واشنگ ہوتی ہے، سنایا جا رہا ہے ایک فرقے کے خلاف سنایا جا رہا ہے مسلسل، تو ظاہر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور جس کا نتیجہ قتل و غارت گری پر جا کے پہنچتا ہے۔ دیکھیے جتنے مذہبی لوگ ہیں یہ نیک لوگ ہیں، چاہے شیعوں میں ہوں، سنیوں میں ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی، مسلمان تو چھوڑیے اگر عیسائی بھی ہوں، یہ جتنے لوگ ہیں مذہبی اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اپنا کاروبار چھوڑ کر، بزنس چھوڑ کر اور آرام چھوڑ کر یہ آتے ہیں، چرچوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، امام برگاہوں میں آتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ٹائم خرچ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ جہنم میں جانے کے لیے نہیں کرتے یہ کام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب یہی چاہتے ہیں، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان، یہ اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، ٹائم بھی خرچ کرتے ہیں، لوگ تفریحوں پہ جاتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، یہ مسجدوں میں آتے ہیں اور عبادت خانوں میں آتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ کہ جب ان کی برین واشنگ غلط طریقے سے کی جاتی ہے تو یہی لوگ خراب ہو جاتے ہیں، یہی لوگ دہشت گرد ہو جاتے ہیں۔ یعنی اصل یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ تباہی بربادی کا ختم ہو تو انٹرفیتھ پروگرام ہونے چاہیے، اکٹھے پروگرام ہونے چاہیے، تو پتہ چلے گا کہ بات ہی کچھ نہیں ہے۔ سب جو ہے مسلمان ہوں، یہودی ہوں، جو بھی اللہ کے دین ہے، ادیان الہی ہیں، یعنی جو خدا کو ماننے والے ہیں، نبوت کو ماننے والے ہیں، قیامت کو ماننے والے ہیں، وہ سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور سبھی کا مقصد ایک ہے، سارے انبیاء کا مقصد ایک ہے۔ سارے انبیاء نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر دی ہے اور ان پر ایمان بھی لائے ہیں، اور اپنی امتوں سے بھی کہا ہے کہ جب یہ نبی آئے تو تم بھی ایمان لے کر آنا۔ لیکن ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ وہ ایمان لے کر نہیں آئے جن کے دلوں میں تعصب کی لعنت تھی۔ دیکھیے تعصب ہی سے فرقہ پرستی بڑھتی ہے، تعصب ہی سے ٹیررزم بنتا ہے، تعصب ہی سے ساری تباہیاں ہوتی ہیں۔ لیکن جب مل کے بیٹھیں گے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب میں نے عرض کیا شیعہ سنی میں یہ جو شیطان قسم کے لوگ اختلافات پیدا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض الفاظ ہیں ان کی معنی اور ہے اور اہل سنت کے ہاں معنی اور ہے۔ اب شیطان لڑانا چاہتا ہے تو وہ انہی چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔
اب یہ اصطلاحات ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، صدیوں سے یہ کتابوں میں لکھے گئے ہیں، پڑھے گئے ہیں، اور بعض جگہ مجبوری بھی ہے، ایک نیا علم ہے، مثلا اس سے کیسے سمجھایا جائے، فلسفہ ہے، عرفان ہے، صوفیزم ہے، اصطلاحات کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کی اپنی لینگویج ہوتی ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں فتنہ فساد نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ اکٹھے پروگرام ہونے چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اصطلاحات ہم ایک دوسرے کی سمجھنے لگیں گے کہ ان سے مراد ان کی کیا ہے اور ہماری کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مثلا شیعہ سنی میں کیا اختلاف ہے؟ ایک تو یہی جو ہم بتا رہے تھے کہ یہ لفظی اختلاف ہے کہ اصحاب کی معانی ہمارے ہاں کچھ اور ہے جو قرآن نے کی ہے، ہم اس معانی کو مانتے ہیں جو سورہ یوسف نے کی ہے، مگر ہمارے دوست جو ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں، ان کا ایک خاص معنی۔ دوسرا بڑا اختلاف کیا ہے؟ خلافت کا، کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، ٹھیک، اور ہمارے اہل سنت کے بھائی حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں، اپنے سے عداوت کریں، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اب یہاں پر یہ اختلاف ہے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، آپس میں مناظرہ ہو سکتا ہے، مگر محبت سے، پیار سے، نہ سے نفرتیں جس سے بڑھیں، ایسا مناظرہ نہیں، ایسا مناظرہ ہو جس سے نفرتیں ختم ہو جائیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ہم اپنے بھائیوں کی دلیلیں سنیں، ہم ہماری وہ دلیلیں سنیں، وہ ان سے پوچھئے بھئی آپ حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر کو خلیفہ کیوں بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ، اہل سنت کے بھائیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں، ان کی ساری کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، کہا میرے بعد تمہاری مرضی جس کو خلیفہ بنا لو، لہذا سقیفہ میں مل کر ہم لوگوں نے الیکشن کی اور سب نے مہاجرین انصار نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا لیا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب زبردستی نہیں ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو ان پہ مسلط کریں، ان کی دلیل ہے کہ بھائی رسول خدا نے کسی کو بنایا نہیں، کہا تمہاری مرضی۔ اب ہم شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، ہم کیوں نہیں مانتے، وہ بھی سنتے چلے جائیں تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے اپنے وصی بنانے کے لیے امت کو اجازت نہیں دی کہ آپ الیکشن سے بنائیں، بلکہ اللہ کے حکم سے وصی بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی کوئی مانے یا نہ مانے، اس میں زبردستی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ یا وصی کیسے بنا؟ کیا پبلک نے بنایا؟ نہیں، بلکہ نبی کو بھی بنانے کا حق نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اے میرے اللہ تو میرے بھائی کو میرا وزیر بنا، یعنی خود نہیں بنا سکتے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ جب چلے گئے کوہ طور پر 30 یا 40 دن کے لیے کہ بھائی چلو جسے تمہاری مرضی بنا لینا، نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی سے۔ یعنی اب ہمارا عقیدہ آپ نے سنا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، خدا نے خود فرمایا ہے اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ آدم کے زمانے میں وہ اللہ کی سنت وہی تھی، نوح کے زمانے میں بھی، تو جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ کی سنت یہی چلتی آ رہی ہے کہ جب بھی کسی نبی کا وصی بنانا ہے تو اللہ نے قرآن کے حکم سے بنایا ہے، یا تورات کے حکم سے بنایا ہے، یا انجیل کے حکم سے بنایا ہے، یا وحی سے بنایا ہے، مگر الیکشن سے نہیں بنا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل ٹھیک ہے؟ یعنی شیعہ مذہب کے ہاں خلیفہ تب بنے گا جب قرآن کی آیت ہو۔ اہل سنت کے بھائی تو یہ کہتے نہیں، وہ کہتے نہیں، اللہ کے رسول نے کہا تمہاری مرضی جس کو بنا لے۔ شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں کہ نہیں، خلیفہ نہیں بن سکتا جب تک کہ قرآن کی آیت ثابت نہ کرے کہ یہ خلیفہ۔ تو اب ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم آیتیں پیش کریں، اہل سنت کے لیے لازم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات ہی نہیں کی ہے کہ آیت سے، قرآن کی آیت سے خلیفہ نہیں بنتا، بلکہ شورا سے بنتا ہے، الیکشن سے بنتا ہے۔ لیکن ہم شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ شورا سے نہیں بنتا، الیکشن سے نہیں بنتا، اللہ کی طرف سے جب تک آیت نہ آئے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا، حکم نہ آئے خلیفہ نہیں بن سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
تو اب قرآن کی آیتوں کے دلیل ہمیں دینے پڑیں گے کیونکہ ہم نے یہ بات کی ہے. تو عزیزان گرامی، ایک دو نہیں بلکہ قرآن کی 300 آیتیں ہمارے پاس دلائل کے طور پر موجود ہیں کہ اللہ کی طرف سے خلیفہ جو بنا ہے وہ مولا علی بنا. اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے ایسے دعویٰ کر دیا، بلکہ انشاءاللہ آپ سنتے چلے جائیں گے کہ 300 سے زیادہ آیتیں ہیں ہمارے پاس دلائل کے طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت علی علیہ السلام ہے. اور وہ آیتیں بھی صرف ہماری تفاسیر قرآن سے نہیں، اہل سنت کی تفاسیر سے ثابت ہے. مثلا ایک آیت آپ نوٹ کر لیں، سورہ شعراء ہے اور آیت کا نمبر 214 ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ، اے میرے محبوب ڈرا، کن کو؟ اپنے رشتہ داروں کو ڈرا. اب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے کیا کیا؟ اب آپ سارے تفسیریں جتنی بھی ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس کے بارے میں اہل سنت کی تفسیر ابن کثیر نے لکھا. بس رسول خدا نے پوچھا کہ دعوت دی، سب کو رشتہ داروں کو دعوت دی. حضرت علی علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، حضرت علی علیہ السلام نے دعوت کا انتظام کیا. اب جب سب لوگ آ گئے، اب رسول خدا نے تقریر کی. کیا کہا؟ فرمایا کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے، یعنی اسلام کا اعلان ہوا میں نبی ہوں، کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے، اور جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ بنے گا، وہ میرا وصی بنے گا، وہ میرا وارث بنے گا. یہ تفسیر ابن ابی حاتم، یہ بھی اہل سنت کی تفسیر ہے. تفسیر ابن کثیر، یہ بھی. تفسیر بغوی، یہ بھی اہل سنت کی تفسیر ہے. تفسیر طبری، یہ بھی تفسیر اہل سنت کی ہے. یہ ٹی وی پر آتی جائیں گے ساری کتابیں جو آج میں دکھا رہا ہوں. پہلے تو 40 شیعہ اور 40 سنی، لیکن آج جتنی تفسیریں اور کتابیں دیکھیں گے وہ اہل سنت کی ہیں. سب نے یہ لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا علی بیٹھ جاؤ. پھر کہا ایکم، کون ہے جو اس کار نبوت میں میری مدد کرے. پھر حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انا ناصرک یا رسول اللہ. پھر بٹھا دیا. پھر پوچھا کون ہے جو میری مدد کرے. تب تیسری مرتبہ حضرت علی علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے. اب یہ ساری تفسیر اہل سنت کہتی ہیں کہ رسول خدا نے کیا کہا؟ انت خلیفتی انت وصی، اے علی تو میرا خلیفہ ہے، تو میرا وصی ہے، تو میرا وزیر ہے. بھئی یہ ساری اہل سنت کی کتابوں ہیں. یہ پہلا جلسہ ہے اسلام کا. پہلے جلسے میں رسول خدا نے اعلان کر دیا، قرآن کی اس آیت سے اعلان کر دیا. اب یا تو یہ کہنا پڑے کہ حضرت علی علیہ السلام نے کیا وعدہ نہیں نبھایا؟ وعدہ تھا نصرت کا. رسول خدا نے کہا کون مدد کرے گا؟ کیا جنگ خیبر میں مدد نہیں کی؟ کیا جنگ بدر میں مدد نہیں کی؟ کیا جنگ احد میں مدد نہیں کی؟ بڑے بڑے بہادر چھوڑ کے چلے گئے. علی ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کی حفاظت کر رہے ہیں. ہر جنگ میں رسول خدا کی مدد علی نے کی. اب اگر رسول خدا علی کو خلیفہ نہ بنائے تو کیا نعوذ باللہ وعدے خلافی کی؟ جو امین ہیں وہ رسول جو کافروں کی امانت میں بھی اتنے مشہور ہیں کہ کافروں کو بھی اطمینان ہے، وہ وعدے نبھانے میں اتنے مضبوط ہیں. کیسے وہ وعدہ خلافی کر سکتے ہیں؟ یہ ایک آیت نہیں، بہت ساری آیتیں ہیں. چلیے دوسری آیت سن لیں، سورہ احزاب. یہ سورہ احزاب سورہ کا نمبر 33 اور آیت کا نمبر بھی 33 ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھی محمد و آلہ. یہ کس کی شان میں ہے آیت؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا فرما رہا ہے اے اہل بیت رسول، تم سے میں نے ہر قسم کی نجاست کو، رجس کو دور رکھا اور تمہیں ایسا پاک رکھا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. اب یہ کون ہے؟ سارے اہل سنت کی تفاسیر لکھتے ہیں اس میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام حسین ہیں، حضرت بی بی فاطمہ زہرا ہیں. جس طرح تفسیر در منصور اہل سنت کی تفسیر، اس نے بھی یہی لکھا، سیوطی صاحب نے یہی لکھا کہ یہ پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. جتنی تفاسیر دیکھتے چلے جائیں گے یہی جواب ملے گا. یہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. تفسیر ابن کثیر نے بھی یہی لکھا کہ یہ آیت جو ہے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے. عزیزان گرامی، تفسیر کبیر، اس طرح سے جتنی اہل تفسیر سمعانی، ساری تفاسیر نے لکھا
لکھا کہ یہ آیت کن کی شان میں ہے؟ پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. انما یرید اللہ، یعنی کیا؟ اہل بیت خطا سے پاک ہیں، وہ غلطی نہیں کر سکتے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اللہ نے انہیں عصمت عطا کی ہے، ہر رجس سے دور ہے. رجس کیا ہے؟ شراب کا پینا رجس ہے، اور جوا کا کھیلنا رجس ہے، جھوٹ کا بولنا رجس ہے، یہ گناہ سارے رجس ہیں. اہل بیت کو اللہ نے ہر رجس سے دور رکھا ہے. تو اہل بیت معصوم ہوئے نا، اہل بیت معصوم ہوئے. اور ساری تفاسیر اہل سنت کی لکھتی ہے کہ اہل بیت، اس آیت اہل بیت کی شان میں ہے، ہر خطا سے پاک، ہر غلطی سے پاک. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کو نبی کا وارث کیسے بناتے ہیں؟ غیر معصوم غلطی کر سکتا ہے. مثلا ایک خاندان کا بڑا ہے غلطی کرے گا، خاندان پورا تباہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک ملک کا بڑا ہے غلطی کرے گا، ملک تباہ ہو جائے گا. اگر اسلام کا بڑا کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو جس کے لیے اللہ نے ضمانت دی ہے، انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت غلطی کر ہی نہیں سکتے، میرا رسول غلطی کر ہی نہیں سکتا. تو جس کی اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ وہ غلطی سے پاک ہیں، خطا سے پاک ہیں، گناہ سے پاک ہیں، جھوٹ سے پاک ہے، تو پاکوں کو ہم کیوں چھوڑیں؟ افضل کو چھوڑ کر ہم مفضول کو خلیفہ کیوں بنائیں؟ اب آپ نے دیکھا کہ دوسری آیت بھی دلالت کر رہی حضرت علی علیہ السلام کی خلافت پر کہ علی معصوم ہے. جب معصوم ہے، خطا سے پاک ہے، گناہ سے پاک ہے، تو خلیفہ تو اسے ہونا چاہیے جو سب سے افضل ہو. اب دوسری آیت سنیں، سورہ آل عمران، تیسرا سورہ، آیت کا نمبر 61. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. مشہور آیت ہے، آیے مباہلہ کے نام سے، کہ جب رسول خدا مناظرہ کرنے لگے عیسائیوں کے ساتھ، وہ نہ مانے تو اللہ نے اس آیت کو نازل کیا کہ اب مناظرے سے نہیں مانتے، اب مباہلہ. مباہلہ کیا ہے؟ کہ وہ بھی میدان میں آ جائیں، ہم بھی میدان میں آ جائیں، اور جو جھوٹے ہوں گے ان پر خدا کا عذاب نازل ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ابناءنا وابناکم، ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تو بیٹوں کی جگہ پر رسول خدا نے کیا کیا؟ امام حسن حسین کو لے کر آئے. ان سے کہو تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. تو نفسوں کی جگہ پر رسول خدا نے کیا کیا؟ حضرت علی علیہ السلام کو لے کر آئے. ان سے کہو تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں. خواتین کی جگہ پر کیا کیا؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر آئے. اور یہ آیت بھی تفسیر در منصور اہل سنت کی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر اہل سنت کی تفسیر ہے، تفسیر کشاف اہل سنت کی تفسیر ہے، تسہیل، جتنی تفسیریں ہیں یہ ساری اہل سنت کی ہیں. بیضاوی ہے، ساری تفاسیر نے لکھا، تفسیر بغوی نے لکھا کہ یہ آیت، تفسیر سمانی نے لکھا، سمرقندی نے لکھا، تفسیر قرطبی نے لکھا کہ یہ آیت بھی صرف پنجتن پاک کی شان میں نازل، کسی اور کی شان میں نازل نہیں. ٹھیک ہے، اب ایک سوال سنیے بھائی. ہمارا عقیدہ ہے جو آیت پڑھ رہے ہیں ہم سورہ آل عمران کی 81 کہ ہمارے نبی کی نبوت پر اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی ایمان نہ لائے تو خدا اس کی نبوت ختم کر دے. ٹھیک ہے، سب کو نبوت ملی ہمارے نبی کے صدقے میں، تو ہمارے نبی سارے انبیاء سے افضل ہیں. تو جس طرح سے یہ قرآن کی آیت ہے تو ہمارے نبی کا دست مبارک بھی سارے نبیوں کے دست مبارک سے افضل ہے، کوئی شک ہی نہیں. ہمارے نبی کی آنکھیں سارے نبیوں کے آنکھوں سے افضل ہیں. ہمارے نبی کا چہرہ سارے نبیوں کے چہروں سے افضل ہے. ہمارے نبی کے قدم سارے نبیوں کے قدموں سے افضل ہے. ہمارے نبی کی زبان سارے نبیوں کی زبان سے افضل ہے. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے، آل عمران کی 61ویں آیت یہ کہہ رہی ہے، اس آیت کے مطابق علی نفس رسول ہیں. انفسنا و انفسکم، میں علی کو اپنا نفس بنا کر لایا ہوں. اللہ نے کہا ان سے کہو تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. تو علی یہاں نفس رسول ہے. جب علی نفس رسول ہے تو جیسے ہمارے رسول تمام نبیوں سے افضل ہے، ویسے ہمارے رسول کا نفس سارے نبیوں کے نفسوں سے افضل ہے. توجہ فرمائی آپ نے کہ حضرت علی علیہ السلام تمام انبیاء سے اس آیت کی وجہ سے افضل ہو گئے، کیونکہ نفس رسول ہیں. نفس رسول ہونے کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام سارے انبیاء سے افضل ہیں. اب بتائیے، نبی اگر ہو تو کیا امتی کو حق ہے کہ وہ آگے آ کر اور قیادت یا لیڈرشپ کرے؟ نہیں کرے.
نہیں کر سکتا۔ اگر نبی موجود ہے تو مباہلے میں رسول خدا بتا کر گئے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر کیونکہ ہارون نبی تھے میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لہذا تو میرا خلیفہ اور وصی ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے افضل؟ حضرت علی تو نبی نہیں تھے، کوئی نہیں مانتا حضرت علیہ السلام کو نبی، جو نبی مانے وہ مسلمان نہیں، نبی کے وصی ہیں مگر ہیں افضل۔ آپ نے گزشتہ مجالس میں سنا کہ جب رسول خدا نے کہا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے ہیں، اور اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا، امام احمد حنبل نے بھی لکھا، اہل سنت کے امام ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے خدا نے 14,000 حضرت آدم کی خلقت سے پہلے 14,000 سال اپنے نور کو یعنی سرکار مصطفیٰ کے نور کو اور علی علیہ السلام کے نور کو خلق فرمایا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ یہ حدیث گزر چکی ہے کہ 14,000 سال حضرت آدم کے خلق ہونے سے پہلے اللہ نے نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار مرتضیٰ کو خلق فرمایا۔ لیکن اب آیت سنیں، پھر تفسیر کی دلیل سنیں۔ یہ تیسری آیت، آیتیں بہت زیادہ ہیں، جتنا وقت میں انشاءاللہ طاقت رہے گی، گنجائش کی، اس قدر آیتیں آپ سنتے جائیں گے۔ فتلقى سورہ بقرہ آیت کا نمبر 37، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ قرآن کہہ رہا ہے 37 آیت میں، سورہ کا نمبر 2 ہے، تفسیر در منصور نے بھی لکھا کہ اللہ نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے کہ اگر توبہ قبول ہوگی تو ان کلمات کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اللہ نے خود سکھائے کہ ان کلمات کے ذریعے سے دعا مانگو، اے آدم میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ آدم علیہ السلام نبی ہیں، اب بتائیے وہ کلمات کیا ہیں؟ یہ تفسیر در منصور اہل سنت کی تفسیر ہے، لکھتے ہیں کہ یہ سکھایا گیا کیا، اس طرح سے سوال کرو، بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ یہ تفسیر در منصور نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ کہا میرے اللہ مجھے بخش دے فاطمہ زہرا، علی، حسن حسین اور اپنے پیارے رسول کے صدقے میں۔ تو جب حضرت علی کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو یقیناً علی کا مقام آدم سے بلند ہے، واسطہ اسی کا دیا جاتا ہے۔ تو جب علی کا مقام آدم سے بھی بلند ہے تو کوئی اسی عظیم الشان شخصیت کو چھوڑ کر، علی کو چھوڑ کر، ہم کسی آدم کے بیٹے کو خلیفہ کیسے مانیں؟ جب ایسی شخصیت موجود ہے جو آدم سے بھی افضل ہے، آدم کی توبہ ان کے صدقے میں قبول ہو رہی ہے۔ یہ سب قرآن کی آیتیں جو سن رہے ہیں، اس کی تفسیر بھی اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ کنز الامال تفسیر حدیث کی کتاب ہے، اس نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ایک جگہ پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا ذکر کر دیا، خلافت کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے۔ اب سورہ مائدہ کی 2 آیتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ سورہ مائدہ قرآن کی 5ویں سورہ ہے، اور اس میں خدا کیا فرما رہا ہے؟ مشہور سورہ، اللہ نے حکم دیا کہاں پر؟ مقام خم غدیر پر حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یعنی پورے قرآن میں ایسا سخت حکم آیا نہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ خلیفہ کون ہے، رسول کا جانشین کون ہے۔ سورہ مائدہ 5ویں سورہ آیت کا نمبر 67، اور تفسیر کبیر نے لکھا، آج جتنی تفسیریں بتا رہا ہوں
یہ سب اہل سنت کی تفسیریں ہیں، ہماری ایک بھی تفسیر نہیں۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو مقام خم غدیر پر رسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس